اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ یاسین کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن باعث حکمت والا اور باعث ہدایت ہے، اور میں نے ہی اسے نازل کیا ہے، اور یہی تم لوگوں کے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ اس سے منکر ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور جہنم میں ان کے عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ لوہے کے کڑے بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیے جائیں گے، جو ان کی ٹھوڑیوں کو اوپر اٹھائے رکھیں گے، اور وہ اسی حالت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اور جو فیصلہ آ گیا وہ آ گیا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بستی پر 2 پیغمبر بھیجے، اور ان کی تقویت کے لیے بعد میں تیسرا پیغمبر بھی بھیجا، لیکن وہ لوگ اللہ کی سرکشی سے باز نہیں آئے اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور ان کی جان کے درپے ہو گئے اور ان کو مارنے پر آ گئے۔ تب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بستی کے دوسرے کنارے سے، مطلب شہر کے باہر والے حصے کی طرف سے ایک اللہ کا بندہ آیا جو کہ اللہ کے مقربین میں سے تھا، اور اس نے ان کو سمجھایا کہ تم ان لوگوں کی جان کے درپے کیوں ہو جو تمہیں ایک رب کی طرف بلاتے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، بس تم ان کی جان چھوڑ دو اور ان سب پر ایمان لے آؤ کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کے شرک سے باز آ جاؤ۔ اور میں تو اس رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو اس رب پر ایمان لائے گا وہ صالحین میں سے ہوگا، وہی بھلائی پائے گا، لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو میری طرف بلاتا تھا ان لوگوں کو، میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور اس کے لیے وہاں پر بے پناہ انعامات ہیں۔ اور اس بستی پر اللہ رب العزت نے ایک دردناک چیخ کا عذاب نازل کیا، جس سے وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں ہی ہوں کہ جو تمہاری کشتیوں کو سمندر میں طوفان میں سے بچا کر کنارے پہ لے کر آتا ہے، تمہیں سختی سے بچاتا ہے۔ اور بے شک انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے کہ جب وہ مشکل سے باہر نکل آئے تو رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ میں نے تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر تمہیں ایک پورے انسان کی شکل دی۔ بس تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب سور پھونک دیا جائے گا، حضرت میکائیل جب بگل بجا دیں گے، اور اس کی آواز سے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر مدہوش ہو جائیں گے، اور جو لوگ پہلے وفات پا چکے ہیں وہ اپنی قبر سے نکل کر ایک میدان کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تب وہ تمام لوگ مدہوش ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، ان کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوگی۔ اس سخت منظر کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا آدمی اور وہیں چھوڑ دے گا، ماں کے پیٹ سے حمل گر جائے گا، اور ماں اپنی بچوں کو دودھ پلانا بھول کر اس طرح دوڑ پڑیں گی۔ وہ بہت ہولناک منظر ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ روئی کے ریزے ہو جائیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ تب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سب تم لوگ میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور ہر کسی کو اس کے تمام اعمال کا پوری طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے بھلائی کی ہوگی وہ بھلائی پالے گا، جس نے گناہ کیے ہوں گے اس کے سامنے اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک اور جسم کے باقی اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور انسان اس دن بولے گا کہ کاش میں نے ایسے غلط کام نہیں کیے ہوتے، کاش میں ایک رب پر ایمان لایا ہوتا، اس کے انبیاء پر ایمان لایا ہوتا تو آج میری حالت نہیں ہوتی۔ لیکن اس دن سوائے پچھتاوے کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوں گے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور وہ کچھ نہیں بول سکیں گے، اور ان کے جو مشرکین تھے جن کو وہ بلاتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو ان کے سامنے جب لایا جائے گا تو وہ ان کے شرک سے انکار کر دیں گے، اور اللہ رب العزت سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی بتائے ہوئے طریقہ پر نماز پڑھیں، اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔